میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کی محبت ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے اور اس کا رب اس سے محبت کرے۔ اب جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے یہ بات جب اس بندے کو پتہ چل جائے تو وہ اور زیادہ ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرے گا، اپنے رب سے محبت کرے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 3 نشانیاں، ایسی نشانیاں جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی کہ جو بندہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ 3 کون سے کام ایسے کرتا ہے جو علامت بن جاتی ہے اس بات کی کہ اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، یہ کلام فرما رہا ہے اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت داؤد سے، کہا کہ اے داؤد، گنہگاروں کو خوشخبری سنا دو اور صدیقین کو ہمارا ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بات سنی کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ گنہگاروں کو خوشخبری دو اور صدیقین کو، جو نیک ہے، جو اچھے اعمال کرتے، ان کو ڈر سناؤ، حیران ہو گئے آپ کہ یہ کیا بات ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ صدیقین کو خوشخبری سنائی جائے اور گنہگاروں کو ڈر سنایا جائے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس میں آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائے کہ رب تعالیٰ گنہگاروں سے کس قدر پیار فرماتا ہے اور کس قدر اس پیار کے ذریعے سے اللہ رب العزت انہیں نیک راہ پر لانا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ گنہگاروں کو خوشخبری سناؤ، صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ پاک، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے رب، یہ معاملہ کیا ہے؟ مولا اس کا خلاصہ فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ گنہگاروں کو ڈر اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہارا گناہ تمہارے رب کی رحمت اور بخشش سے بڑا نہیں ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو وہ تمہیں معاف فرما دے گا، اگرچہ تمہارے گناہ زمین و آسمان کے برابر بھی ہو تو اللہ کی رحمت تو ان سب سے بڑی ہے، ان سب سے بڑی تمہارے رب کی رحمت ہے، تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور صدیقین کو ڈر اس لیے سناؤ تاکہ وہ اپنی نیکیوں پر تکبر نہ کرے، وہ اپنی نیکیوں پر نہ اکڑے، اس لیے کہ وہ اپنی نیکیوں کے بھروسے بیٹھ جائیں گے، اور وہ اپنی نیکیوں کے بھروسے جب بیٹھیں گے وہ تکبر کریں گے۔ ان سے کہو کہ اگر رب تعالی نعمتوں کا حساب لے لے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا تھا ایک جملہ کہ اگر رب تعالی صحیح معنوں میں عدل کرے اور گنہگار سے حساب لے، نیک بندے سے بھی حساب لے، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ اپنا فضل فرمائے تو ہر گنہگار اور ہر نیک انسان جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی کسی سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمت کتنی کثیر ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک رب کی رحمت ہے، اور ہمارا معاملہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا کے سارا گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں ہے۔ تو رب کے فضل سے ہر انسان جنت میں جائے گا، اپنی نیکیوں کی بنا پر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، ہماری محبت اور دنیا کی محبت، یہ دونوں چیز ایک دل کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو ہماری محبت ہوگی دل میں، یا تو دنیا کی محبت ہوگی۔ اب دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو بھلا کر دنیا کی محبت، دنیا کی لگن اپنے دل میں بندہ پیدا کرے، صرف دنیا 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 کرے، مال 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 کرے، اولاد 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 کرے، بیوی 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 کرے، اور خدا سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹ جائے۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے
کہ بندے کا تعلق رب سے ہے اور وہ گھر والوں سے بھی پیار کر رہا ہے. یہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ بندہ رب سے بھی پیار فرما رہا ہے, اپنے والدین سے بھی پیار فرما رہا ہے, رب سے بھی پیار کر رہا ہے اور وہ مال بھی کما رہا ہے. بندہ مال کمائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, ماں باپ سے پیار کرے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, اولاد کو چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, وہ مال کمائے اور اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرے. رب کو بھلا کر مال کمانا یہ دنیا کی محبت ہے. رب کے حکم کے مطابق مال کمانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے کہ رب نے فرمایا دنیا میں پھیل جاؤ ہمارا فضل تلاش کرنے کے لیے. یہ دھیان رکھے کہ آپ کا مال کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہو, ورنہ لوگ مطلب یہ لیتے کہ بس دنیا سے بے رغبتی, اولاد کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دے, خود بھی مال نہ کمائے, آلسی بن جائے اور پھر اللہ 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 کرے. اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز فرماتا ہے, وہ صرف اللہ 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 کرتے ہیں. وہ مخصوص بندے ہیں, چنے ہوئے بندے ہیں. لیکن عام مسلمانوں کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہ مال بھی کمائے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے, اس لیے کہ مال کمانا بھی نیکی ہے, صدقہ ہے. سچے تاجروں کو اللہ انبیاء کے صف میں کھڑا فرمائے گا. تو یہ نہیں آپ کو کرنا ہے کبھی, ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیں. مال بھی کمائے اللہ کے لیے, اولاد سے پیار بھی کرے اللہ کے لیے, والدین سے پیار بھی کرے اللہ کے لیے, لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے اللہ کے لیے. یہ سب ایمان کا حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے. تو کہا کہ دنیا کی محبت اور ہماری محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد, ہم جس سے پیار کرتے ہیں نا, ہم جس بندے سے محبت کرتے ہیں وہ رات میں اٹھتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. وہ تہجد پڑھتا ہے, سارے لوگ سوئے ہیں غفلت میں, یہ اٹھا ہے, وضو کیا ہے, اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو اپنے گرم اور ملائم بستر سے باہر نکلا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے. وہ پانی بڑا تکلیف دے رہا ہے اس کو, لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو بھی دھو رہا ہے, اپنے چہرے پر بھی لگا رہا ہے, کانپ رہا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے. اٹھ کر کے کھڑے ہوتا ہے, قیام کر رہا ہے, ہمارے سامنے کھڑا ہے ایسے جیسے ایک مجرم کھڑا ہے, ہماری پاکی بیان کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کو پالتا ہے, رحم کرتا ہے, مہربان ہے, مالک ہے یوم جزا کا. اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں. پھر وہ رکوع میں جا رہے, سبحان ربی العظیم کہہ کر پکار رہا ہے, اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیا, گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا, چہرے کو زمین پر ٹیک دیا, پڑا ہے زمین پر, کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی. ہائے 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 ہائے. فرما رہا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے نا, جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے, ایسے بندے سے ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. یہ جو مانگے ہم کبھی رد نہیں کرتے, ہر چیز اس کو عطا کرتے ہیں. اگر رات میں اٹھنے کی توفیق ہو رہی ہے, تہجد کی توفیق ہو رہی ہے نا, سمجھ لو, جان لو اللہ تم سے پیار کرتا ہے, محبت کرتے ہیں اللہ پاک. کہ داؤد, جو بندہ تنہائی میں ہمارا ذکر کرتا ہے نا, تنہائی میں اکیلے میں ہمارا ذکر کرتا ہے جبکہ لوگ بھول گئے ہیں, ہم کو بھولے ہم کو, اور وہ ہماری یاد کر رہا ہے, ہمارا ذکر کر رہا ہے. داؤد جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے تنہائی میں, ہم اس وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ساتھ ہوتے اس وقت. اور کبھی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں ہمیں یاد کر رہا ہے, ہم بھی تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں.
दाऊद ऐसे बंदे से भी हम प्यार करते हैं जो तन्हाई में हमारे जिक्र करते हैं। कभी वक्त मिले ना, तन्हाई में अल्लाह को पुकारना, बड़ी लज्जत महसूस होगी। अल्लाह सकीना उतारेगा दिल पर। दुनिया से कटो, रब से जुड़ो, पुकारो उसको, तन्हाई में जिक्र करके देखो कभी उसका। यूं लगेगा कि बस आप जन्नत में पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला रिलैक्सिंग अता करेगा, सुकून अता करेगा आपके दिल को। यूं लगेगा कि आपने सब पा लिया, आज सब पा लिया। तन्हाई में पुकारो उसे। तीसरी चीज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दाऊद वो बंदा जो शुक्र अदा करता है हमारा, जबकि लोग अल्लाह से गफलत बरत रहे, वो शुक्र अदा करता है हमारा। जब उसको तकलीफ पहुंचती है तब भी शुक्र अदा करता है, जब उसको नेमत मिलती है तब भी शुक्र अदा करता है। वो हमारी रिजा पर बिल्कुल राजी है, बिल्कुल राजी है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के सामने एक बंदा था, वो दुआ कर रहा था अपने हाथों को उठा करके, मौला तू रजा अता फरमा, तेरी रिजा अता फरमा, मौला तू अपने बंदे से राजी हो जा। वो दुआ कर रहा था। ये दुआ शरअन मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन राबिया बसरिया ने कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी दुआ करते अल्लाह ताला से कि मौला अपनी रिजा अता फरमा। क्या तू भी अल्लाह से राजी है? ये बता कि तू भी अपने रब से राजी है जो उसकी रिजा मांग रहा है? उस बंदे ने कहा, राबिया कैसे पता चलेगा कि मैं अपने रब से राजी हूं कि नहीं? हजरत राबिया बसरिया ने कहा, तुझे जितनी खुशी अल्लाह ताला की नेमत मिलने पर होती है, अगर उतनी ही खुशी परेशानी मिलने पर भी हो ना, समझ जाना तू अपने रब से राजी है। यानी दोनों वक्त में तेरा मामला सेम होना चाहिए। अगर नेमत मिल रही है तू शुक्र अदा कर रहा है, मुसीबत पहुंच रही है तू शिकवे कर रहा है, ये रिजा नहीं है। रिजा ये है कि तुझे नेमत मिल रही है तू शुक्र अदा कर रहा है, मुसीबत मिल रही है तुझे तू शुक्र अदा कर रहा है। ये अल्लाह ताला की जो है रिजा है कि तू उससे राजी हो गया। तो मेरे भाइयों, मामलात ऐसे हैं। अगर ये मामलात आपके साथ है ना, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, आप भी अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आपका रब आपसे राजी, आप भी आपके रब से राजी।